الملك لا شريك لك والليل لما أنحلك ظلم سہ کے ظالموں کو اور نہ ثبات دو، ظلم سہ کے ظالموں کو اور نہ ثبات دو، ظلم سہ کے ظالموں کو اور نہ ثبات دو۔ قادسیہ کے میدان میں اسلام اور کفر کی لڑائی برپا تھی۔ سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص قادسیہ کے میدان میں ایک محل کے اوپر بیٹھے اسلامی فوجوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ تلواریں تلواروں سے ٹکرا رہی تھیں، مجاہدین کے نعروں، زخمیوں کی چیخوں اور گھوڑوں کی ہنہناہٹوں سے سارا میدان گونج رہا تھا۔ شوق شہادت سے سرشار مسلمان آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں اسلام پر نثار کر رہے تھے۔ یہ بہادر مجاہدین جدھر بڑھ جاتے صفے کی صفیں الٹ جاتی، ایرانی فوجیوں کے چہرے فق ہو جاتے، جھولے اور برقعے پہنے ہوئے اونٹ جو ہی آگے بڑھتے، ایرانی فوج کے ہاتھی گھبرا کر اپنی ہی فوج کو کچل ڈالتے۔ لیکن ابو محجن کو اس سے کیا؟ وہ محل کی ایک کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بار بار ان کے بازوؤں کی مچھلیاں پھڑک اٹھتی اور میدان جنگ میں کود کر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے وہ بے چین ہو کر رہ جاتے، لیکن محل سے باہر نہ جا سکتے تھے کیونکہ وہ تو قید تھے۔ اسلامی سپہ سالار حضرت سعد بن وقاص نے انہیں قید کر دیا تھا کیونکہ وہ شرابی تھے نا، شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اس لیے بھاری بھاری زنجیروں سے جکڑ کر انہیں قید خانے میں بند کر دیا گیا تھا، مگر قید خانے کی کھڑکی سے جنگ کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ ابو محجن کو یہ احساس کھائے جاتا تھا کہ اس نازک موقع پر وہ اپنے ایک گناہ کی وجہ سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ بے تاب ہو کر بار بار اٹھ کھڑے ہوتے مگر زنجیریں ان کے پاؤں پکڑ لیتیں۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سعد ابن وقاص کی بیوی زبرہ ادھر سے گزر رہی تھیں۔ سنیے، ذرا سنیے تو، انہوں نے پکارا اور زبرہ نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ ابو محجن ملتجیانہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے ابو محجن؟ قریب آ کر انہوں نے پوچھا، کیوں اتنے بے چین ہو؟ سنیے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے آزاد کر دیجئے، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، میں میدان جنگ میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر زندہ بچ گیا تو خود آ کر بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پہن لوں گا۔ آپ یقین کیجئے میرا یہ ایک شرابی کا وعدہ ہے، ایک برے آدمی کا وعدہ ہے۔ لیکن زبرہ نے انکار کر دیا۔ نہیں ابو محجن، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر تمہاری ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں میں کیسے کھول سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں ابو محجن۔ وہ بے تعلقی کے سے انداز میں پلٹ گئیں تو ابو محجن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ شراب کی اس کمبخت عادت نے آج انہیں کتنا ذلیل کیا تھا، اللہ کے لیے جان دینے کا ارمان تک پورا نہ ہو سکا۔ سوچتے سوچتے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور زور زور سے وہ عربی کے شعر پڑھنے لگے۔ وہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور ان کی آواز سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، آج جب کہ میدان جہاد میں مجاہدین اپنے نیزوں کے جوہر دکھا رہے ہیں، ابو محجن زنجیروں میں بندھا پڑا ہے۔ جب وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو زنجیر اسے اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ پکارنے والا پکارتے پکارتے اور روتے روتے تھک جائے۔ آنسوؤں بھری یہ آواز سن کر زبرہ ضبط نہ کر سکی، خود ان کے بھی آنسو چھلک آئے اور ابو محجن کی بیڑیاں کاٹ دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے محل کی چھت پر سے دیکھا کہ ایک سوار بجلی کی سی تیزی سے کافروں پر جھپٹا۔ وہ جدھر بھی بڑھتا تھا صفیں الٹ جاتی تھی، بڑے بڑے بہادر اس کے مقابلے میں منہ پھیر جاتے تھے۔ آخر کون ہے یہ؟ انہوں نے سوچا۔ ایک بار ابو محجن کو لڑتے دیکھا تھا، ہو بہو یہی انداز تھا، مگر ابو محجن تو نیچے قید خانے کے اندر زنجیروں میں بندھا پڑا ہے۔
شام کو جب سعد لڑائی ختم ہونے کے بعد گھر میں آئے تو سب سے پہلے ابو مہجن کے قید خانے میں جھانکا، لیکن ابو مہجن تو زنجیروں میں بندھے پڑے تھے۔ میدان جنگ سے لوٹ کر انہوں نے خود زنجیریں اور بیڑیاں پہن لی تھی۔ زبرہ، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں نے ایک جوان دیکھا، کیسا بہادر، کیسا شیر دل نوجوان تھا، واہ واہ! وہ اپنے ابو مہجن ہی تو تھے۔ زبرہ نے کہا اور سارا قصہ سعد کو سنایا۔ سعد نے سنا تو جذبات سے بےتاب ہو گئے، فوراً قید خانے پہنچے، ابو مہجن کی زنجیریں اپنے ہاتھوں سے کاٹی اور بولے، خدا کی قسم، جو شخص اسلام پر اس طرح نثار ہو اسے اب میں کبھی بھی قید میں نہیں رکھ سکتا، تو خدا کی قسم اب میں بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ ابو مہجن کا جواب تھا۔ سعد اور ابو مہجن دونوں ہی بڑے پیار سے مسکرا رہے تھے۔ ترستی ہے نگاہیں پھر سے ایسے نوجوانوں کو، اذانیں جو دیا کرتے تھے تلواروں کی چھاؤں میں۔